دیکھو یہ پہلی نشانی ماسٹر کی ہے، کیا ہے؟ اور اس کو آپ کو آج بڑا بڑ رٹ کے یاد کرنا ہے، اور آج رات کو سوتے وقت ایک تسبیح اس کی پڑھنی. کیوں کہ سرکار کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی عربی عبارت کا اردو ترجمہ ہے، اور سرکار کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ وحی الہی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ محبوب اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو انہیں وحی کی جاتی ہے. اور اسی کی ترجمان امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہے خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو آپ کو یہ برابر جٹ کے یاد کر رہا ہے. بولو میرے ساتھ بولو، تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے، زور سے بولو، ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی نہ تو تمہارے باپ داداؤں نے سنی. اس کا چھوٹا نام رکھ دو، نئی باتیں. کیا پہلی نشانی کیا ہوئی؟ یاد رہے گا. اب دوسری نشانی سرکار فرماتے ہیں وَتُحَقِّرُونَ صَلَاتَكُمْ عِنْدَ صَلَاتِهِمْ. ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نماز کے سامنے حقیر سمجھو گے. سچی بات ہے. کل ہم نے مثال بتائی تھی نا، لیکن سنی بیچارہ بڑی مشکل سے مسجد میں گھستا ہے، اللہ ماشاء اللہ جمعے کو گھستا ہے. اور جمعے والا نمازی کی بھی کیا حالت ہوتی ہے، اس میں جو بھائی سمجھ گئے نا، ایریا کا دادا ہوتا ہے نا، وہ نماز کے لیے جائے گا نا تو پورے شہر میں ہنگامہ ہوگا. آج بھائی جلدی اٹھے گا، آج بھائی جلدی غسل کرے گا، آج بھائی مسجد گئے گا، آج بھائی نماز پڑھے گا. ارے واہ بھائی تیرے صدقے جہاں نماز میں گیا، پورے گاؤں پہ احسان کر دیا جمعہ کی نماز پڑھ کے. تو مولانا آپ کا کیا نام ہے؟ مولانا محمد کیا سمجھ لو جامع مسجد کے امام، اور 1:30 بجے تک تقریر کرتے ہیں. کتنے بجے تک؟ اور 1:30 بجے خطبہ شروع ہوتا ہے. تو وہ جمعے والے کچھ نمازی ہوتے ہیں نا، برابر 1:30 بجے پہنچیں گے. 1:30 بجے پہنچے، انہوں نے سوچا کہ ابھی تقریر ختم ہو جائے گی اور ابھی خطبہ چالو ہو جائے گا، ابھی چھٹی ہو جائے گی. بیچارہ مسجد میں آتا ہے نا، بیچارہ یہ سمجھتا ہے کہ لوک اپ میں آ گیا. کہاں میں آ گیا؟ لوک اپ. اب مولانا اس دن میرا بیان کر رہے ہیں، 1:30 بجے کے بجائے 1:45 بجے تک تقریر چالو رہی. تو اس سے جو جمعے کے نمازی ہوتے ہیں نا، ان کے تھوپڑے بگڑ جاتے ہیں. اور ایسے مسجد میں 3-4 ایک دوسرے کی اشارہ کرے. 10 منٹ مولانا نے نا تقریر زیادہ کر دی، 10 منٹ نماز لیٹ کر دی نا، تو ایک دوسرے کو اشارہ کر دیں. اور نماز کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہوتا، پان کھا کے وہی پان کی پچکاری مارنے والا ہے، چاہے کہ خود کو بھی جاننے والا ہے. لیکن 10 منٹ مولانا نے تقریر زیادہ لمبا دی، نماز 10 منٹ اتنا تھوبڑا چڑھ جاتا ہے، اور سب غصہ جماعت کے بعد کی سنت میں نکالتا ہے. جب ٹائم اتنا ویسٹ ہوا ہے نا، وہ سنت میں ادا کرتا ہے، سجدہ تو گڑ ٹھونک مارتا ہے، سجدہ کرے، اور اتنی شیش سے نماز پڑھے گا نا، ہاتھ سے سانس کھل جائے گی. اور جماعت والا اور سجدے میں جاتا ہے نا، تو ہم لوگ دیکھنے والا یہی بولے گا کہ سچا نمازی. صحیح ہے کہ نہیں؟ کتنی نشانی ہوئی؟ پہلی
دوسری نماز. اب تیسری نشانی سنو. سرکار فرماتے ہیں وَتُحَقِّرُونَ صِيَامَكُمْ عِنْدَ صِيَامِهِمْ. ایسے ایسے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر سمجھو گے. یہ بھی صحیح ہے. بمبئی وغیرہ میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بڑے شہروں میں کہ رمضان سے 15 دن پہلے دکانوں پہ بورڈ لگ جاتے ہیں پان کی دکانوں میں کہ رمضان کب نائٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کا آیوجن کیا گیا ہے. اگر کوئی ٹیم اس میں حصہ لینا چاہتی ہے تو فلاں دکان سے فارم اور انٹری فارم جمع کرا رہے. اب چاند رات سے آؤ نوٹ پوری رات پورے محلے کو سر پہ اٹھاتا. محلے میں کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی برا ہوتا ہے, کوئی عبادت کرتا ہو, ڈسٹرب ہوتی, بول نہیں سکتے. کیوں؟ ٹورنامنٹ کا اسپانسر کون ہوتا ہے؟ بھائی. اگر جا کے بولو تو بولے اے بھائی دادا کی طبیعت خراب ہے, کھڑکی بند کر دینے کا, باقی کل آ کے آبجیکشن نہیں لینے کا, محلے سے مکان خالی کرنا پڑے گا. اور پوری رات کوتا ہے, بس روزہ بند کرنے 15 منٹ باقی ہوتے ہیں, گھر پہ جاتا ہے شیری کھائے گا, سیدھا بستر میں. فجر کی نماز بستر میں, اور ظہر کی نماز تو خواب میں مکہ مدینے میں پڑھ رہے. اور عصر کی نماز تو وہ ٹائم ہی نہیں ہے, برابر لیٹ اٹھا ہے, کبھی فریش ہونا ہے, شیو کرنا ہے, پیپر پڑھنے کا ہے. اور رات کو 2-4 بول چھتوں پہ چڑھ گئے تھے, کبھی کچھ بول کی خریدی کرنے کی ہے. ایک بیٹ ٹوٹ گیا تھا تو بیچنے والے کام میں وہ بیچارہ وہ کام سے فارغ ہوتا ہے, سیدھا گھر پہ آتا ہے. کتنے منٹ باقی ہے روزہ کھولنے میں؟ 15 منٹ. کرسی پہ بیٹھ کے جلدی جو ہے دسترخوان اور دسترخوان پہ دیتے ہیں اے عبدل اور سموسہ نہیں لایا؟ عبدل یہ تربوز تو دے یار, سفید اچھا والا تربوز تو لا جلدی یار. 15 منٹ پہلے دسترخوان کو کھولا اور 5 منٹ پہلے تو کرسی سے اٹھ کے دسترخوان پہ بیٹھ جائے. ابھی 4.5 منٹ باقی ہے, ابھی 3 منٹ باقی ہے. اس کو 1 منٹ 1 گھنٹے جیسی ہے. اور جہاں وقت ہوا ہے روزہ کھولنے میں جو کھاتا ہے نا, تو دیکھنے والا کو یہ لگتا ہے کہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ کھا رہا ہے یا زندگی کا آخری کھانا کھا رہا ہے. بولو یہی ہوتا ہے. اور ایک کھجور سے ماشاءاللہ سحری کرتے ہیں اور ایک کھجور سے افطاری کرتے ہیں اور پورا دن آپ کی دعاؤں کے سفید گشت کرتے ہیں. دیکھنے والا یہ کہے گا کہ سچے روزے دار تو. کتنی نشانی ہوئی؟ کس کی نشانی ہے یہ؟ کس کی ٹولی کی؟ شیطان کی ٹولی ہے. کس نے کہا؟ سرکار نے کہا. سرکار نے یہ کہا کہ شیطان کی ٹولی نماز پڑھے گی. ثابت ہوا کہ ہر نماز پڑھنے والا مومن نہیں, شیطان کی ٹولی کا ممبر بھی نماز پڑھتا ہے. 3 نشانی ہوئی. اب چوتھی نشانی سنو. سرکار فرماتے ہیں وَيَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا يَتَجَاوَزُ الْقُرْآنُ عَنْ حَنَاجِرِهِمْ. قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے. سچی بات ہے. اب یہ جمال والا قرآن لے کر گھومتا ہے. بس ریلوے اسٹیشن پہ گیا, سہارنپور کی ٹرین کب ملے گی؟ کہا بھائی 3 گھنٹہ لیٹ ہے, کوئی بات نہیں, السلام علیکم. بیٹھ پہ پلیٹ فارم پہ قرآن پڑھ رہا ہے. بس اسٹینڈ پہ گیا, السلام علیکم, دیوبند جانے والی بس کب ملے گی؟ بس تو ابھی گئی, نکل گئی, ابھی 1 گھنٹے. کوئی بات نہیں, بس اسٹینڈ میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے. اور سننے میں جائے ایک بیچارہ کپڑے کا بیپار یہ آیا ہمارے سید صاحب کے پاس. سید صاحب آپ تو میرے دادا کے دوست, اور جموں میں سب سے پرانے کپڑے کی دکان ہماری, اور آپ تو میرے دادا میرے والد کو دیکھ چکے ہو. کیا رونق تھی ان کے زمانے میں. خیرات میں تو
کیا مڑ کے دیکھتے پیچھے مڑ کے دیکھتے بھی نہیں. لیکن صحیح صاحب آپ کسی کو نہیں بتانا, آپ تو میرے دادا کے میرے والد کے دوست ہیں. ابھی 4 سال سے پوزیشن بہت خراب ہے صحیح صاحب, گھر کا خرچہ بھی نہیں نکلتا اور بینک کی لون بھی ابھی بھرپائی نہیں ہوتی. صحیح صاحب آپ کو ایسا میں بتاؤں, صحیح صاحب لگا رہے مفتی اعظم ان کا مرید ہوں. ایک عمل بتاتا ایک آیت لکھ دیتا, یہ آیت بیٹا ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھے گا نا, تیرا مسئلہ یوں حل ہو جائے گا. انہوں نے لکھ دی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. بیٹا اس کا بنا کر ہندی میں لکھ دو نا. یہ حالت ہے ہمارے سنو. لیکن ایک بات سنو, حدیث کے الفاظ ہیں وَلَا يَتَجَاوَزَ الْقُرْآنُ عَنْ حَنَاجِرِهِمْ, قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے. تو حلق کے نیچے کھانے کی یا پینے کی چیز اترتی ہے, تو کیا معاذ اللہ قرآن کھانے پینے کی چیز ہے؟ تو سرکار نے یہ کیوں کہا کہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے؟ اس کو سمجھنا ہے. بیٹا تیرا کیا نام ہے؟ شادی ہو گئی ہے؟ ہاں, محمد یعقوب فجر کی نماز پڑھ کے گھر جا رہا تھا. راستے میں کوہی نور ایکس مارٹ آئے. کیا ہے؟ اس کو من ہو گیا کہ یار آج تو آملیٹ کھاؤں گا, 6 انڈے لے لو, بیگم کو کہوں گا بچے دار آملیٹ بنا, آج تو ڈٹ کے کھاؤں گا. وہ 6 انڈے لے کر بیگم کو دی تو پیپر آیا تھا, پڑھ دینا. پھر آیا حضرت صحیح صاحب کے پاس. صحیح صاحب آج تو بہت بڑا حادثہ ہو گیا. بولے کیا ہوا؟ صحیح صاحب نے کہا ارے صحیح صاحب یہ حادثہ ہوا کہ میں آپ کے یہاں نماز پڑھ کے گیا نا, 6 انڈے لے کے گیا, بیگم کو بولا آملیٹ بنا, بیگم کو انڈے دے کر میں ڈرائنگ روم میں پیپر پڑھا تھا, بیگم نے زور سے چیز لگائی, میں دوڑ کے گیا نا تو کیا ہوا تھا معلوم ہے؟ بیگم نے انڈا توڑا نا, اس میں سے شیر نکلا تھا. میں نے تو بیگم کو ہاتھ پکڑا, باؤنڈری کے کمرے میں بند ہو گئے, جلدی موبائل کر کے فورسٹ والے کو فون کیا, فورسٹ والے آ کر شیر کو پکڑ کے لے گئے, جان بچی. تو صحیح صاحب کیا کہیں گے یار, اسی مت چھوڑ, تیری بات میرے حلق کے نیچے. سیمنٹ کمپنی کو 12 لاکھ کا چیک دے دیا ہے. کتنے کا؟ اور بینک میں بیلنس ہے 7,15,000. کتنا؟ اب اس کو فکر ہے یار جو پیمنٹ شورٹ ہے وہ کیسے بھروں گا, اگر نہیں بھروں گا بینک میں چیک ریٹرن ہوگا, سیمنٹ کی ایجنسی کینسل ہو جائے گی, کیس ہو جائے گا, بڑا ہو جائے گا, اس ہو جائے گا. بیچارہ ٹینشن میں بیٹھا ہے کہ 4 بجا گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا بولے گا؟ بولو ارے عبدالرشید بھائی ماشاءاللہ, ارے عبدالرشید بھائی ماشاءاللہ, آپ کا خوش نصیب ہے, آپ کی ملاقات ہو گئی. دیکھیے آپ گجرات کے رہنے والے ہو, آپ برسوں سے یہاں آباد ہو گئے ہو, بس گجرات سے آپ کا نام ملا تھا کہ جموں میں عبدالرشید بھائی کو ملنا اتنا نیک اور بزرگ آدمی ہے, مستجاب الدعوات آدمی ہے کہ بس وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کی دعا میں قبول کرتا ہے. دیکھیے عبدالرشید بھائی آپ کی سیمنٹ کا گوڈاؤن ہے نا, اس کے پیچھے والی جو مسجد ہے نا, وہاں پہ ہماری جماعت آئی ہوئی ہے, گجرات سے آئی ہوئی جماعت ہے. عبدالرشید بھائی بس اب آپ کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں, اور عبدالرشید بھائی آج رات کی محفل میں آپ آئیں گے نا, ہمارا دل باغ نہیں گارڈن ہو جائے گا. اور عبدالرشید بھائی بس آپ بس آ جائیں گے نا, ماشاءاللہ اب رشید بھائی بیچارہ جائے لگے, وہ سمجھا کہ اپنی بھی کوئی امپورٹنس ہے, بیچارہ رات کو چلا جائے گا. اور سنیے, ایک پڑوکڑے, ایک پلیا, دیکھ مولانا اشفاق کی تقریر آمدنی صاحب کی تقریر, دل سے میں آنے کا نہیں آئے گا, تیرا نہ میرا تعلق کٹ ہو جائے گا. اللہ کا سنیے ایسے بولتا ہے.
दूसरे कड़क बोलता है, कैसा बोलता है? और वहां भी मीठा। कितनी निशानी हुई? बोलो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथा, पांचवा, मीठी मीठी बातें। अब छठी निशानी सुनो। सरकार फरमाते हैं वो यहलिकून अर्रासा, सर को गुटाएंगे। देखो सर को, देखो तो एयरपोर्ट का रनवे, हर आदमी का सर है ना, अक्सरियत आपको एयरपोर्ट का रनवे नजर आएगा। टक लो। अब ऐसे जाहिल है कि इनको पूछते हो कि भाई जना ये क्या है यार, जब देखो तब एयरपोर्ट का रनवे, सुन्नत रसूल है। क्या है? अब इन जाहिलों को ये मालूम नहीं सुन्नत क्या है। इन जाहिलों को कहते हैं सुन्नत क्या है, वो सीखना है तो जाओ बरेली। बताओ, रजिया उठाकर देखो। आला हजरत ने फरमाया है कि सरकार की 63 साल जाहिरी हयात, इसमें कितने साल मक्की जिंदगी है? 53 साल और 10 साल। आला हजरत फरमाते हैं कि 10 साल की मदनी जिंदगी में सरकार ने सिर्फ 3 मरतबा हज करवाया। कितने मरतबा? 3 बार। और वो भी हज, उमरा और हुदैबिया के मौके पे था, जो उसके मनासिक में से था और जरूरी था। अब हमारे ख्वाजा साहब 1 साल में 6 मरतबा उमरा के ले जाएंगे, तो 6 मरतबा हज करेंगे कि नहीं? उम्र के नमाजी बात में से। तो सरकार ने 10 साल में कितनी मरतबा हज करवाया? और वो भी हज, उमरा और हुदैबिया के मौके। अब सुनो, फतावा रजिया के अल्फाज सुनो। आला हज़रत फरमाते हैं वरना आम तौर से आदत करीमा ये थी कि सरे अक़दस पर जुल्फ़े मुअम्बरी हुआ करती थी और वस्ते रास मांग हुआ करती थी। लेकिन इन जाहिलों का कुछ मालूम नहीं, बस सुन्नत रसूल समझ के नाई के सामने बैठे रहे, रनवे रख लो। कितनी निशानी हुई? 6। पहली, पीछे वाले लोग बोलो ना यार। दूसरी, तिस्रून अल-इज़ारा, पाजामा ऊंचा पहनेंगे। दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग शर्ट की चड्डी पहन के आया है। अलमुदा। 7 निशानी हो गई। अब सुनो, मुंबई की अब्दुर्रहमान स्ट्रीट में एक मरतबा यही 7 निशानी हमने तकरीर की, तो ऐसे खड़ा होगा ना, ऐसे वहां भी खड़ा हो गया। उन्वान क्या था और सवाल कहता है नबी को इल्म के हमदा, उसका सबूत क्या है? क्या बोलता है? मैं बोला तू है? मैंने कहा तेरा वजूद है ना, ये मेरे आका के इल्म का सबूत है। तू आज किसी नमाज पढ़ेगा, आज कैसा कुरान पढ़ेगा, आज तू कैसा टकलू बन के घूमेगा, आज तू कैसा मीठा मीठा बोलेगा, आज तू कैसा ऊंचा पाजामा पहन के घूमेगा, ये तू आज कर रहा है। तेरी इन तमाम हरकतों की खबर 1400 साल पहले मेरे सरकार ने, तेरा वजूद ही मेरे आका के इल्म के निशानी हो गई। अब इसकी पहली निशानी तो आप हम थोड़ी वजाहत करेंगे, नई वजाहत का एक्सपेरिमेंट करो। क्या है? तुम्हारे पास ऐसी बातें लेकर आएंगे जो न तो तुमने सुनी होगी न तो तुम्हारे बाप दादा होंगे। ऐसी बातें बताओ। जी। इसी 4,500 इबादतें इनकी किताबों से हमने निकाली। आपके जम्मू में मुहर्रम के दिनों में पानी की छबील लगाते हो? जम्मू में मुहर्रम के दिनों में शरबत बनाते हो? बुलाकर सही रिवायत के साथ शहादत के वाकयात सुनते हो? सुनते हो ना?
ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے عبارت آپ پڑھیں گے؟ فروخ صاحب آپ ادھر آ جائیں. ان کا ہاتھ میں مائک تو پاؤں گے مائک. دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب ہے جو وہابی دیوبندی تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کاندھلوی کے استاد اور پیر و مرشد اور وہابی جماعت کے امام ربانی اور جن کا شمار اکابر علماء دیوبند میں ہوتا ہے وہ مولوی رشید احمد گنگوہی کے فتاوے کا مجموعہ فتاوا رشیدیہ شائع کرنے والے مکتبہ رحیمیہ دیوبند صفحہ نمبر 139 نکالو 139. محرم میں ذکر شہادت حسنین علیہ السلام کرنا اگرچہ بروایات صحیحہ ہو. نیز سبیل لگانا اور چندہ سبیل میں دینا اور دودھ اور شربت بچوں کو پلانا یہ سب تشبہ روافض کی وجہ سے حرام ہے. کیا حرام ہے؟ امام حسین کی شہادت کا بیان صحیح روایت کے ساتھ کرانا، شیعوں کی روایت نہیں، اور سبیل لگانا. لیکن سنی کی پوچھ کیا ہے؟ اب تھوڑی میں وجہ کروں گا. سنی مراسم اہل سنت سب ادا کرتا ہے لیکن اس کے جائز مستوی ہونے کی دلیل اس سے نہیں بڑھتا. عوام کی بات ہے، علماء کی بات نہیں. علماء تو الحمدللہ ہمارے اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پہ عرصے دراز تک قائم دائم رکھے، دلائل سے بھرے پڑے. اب آپ سبیل لگاتے ہو نہیں؟ کیوں لگاتے ہو؟ پوزیشن کیا ہے معلوم ہے؟ بنا سونے نے سبیل لگائے کہ 4-5 کھلے آ گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے سبیل لگائی ہے اس سے نہیں. یہ تو بدعت ہے. کیا بولتے ہیں؟ بدعت ہے. دیکھا ثبوت کیا ہے؟ تو بیچارہ گلابی سنی ہوگا نہیں، یہ کیا بولے گا معلوم ہے کہ بھائی دیکھو یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے، نہیں لفڑے میں نہیں پڑتا. دیکھو یہ تو ہے نا ہمارے باپ دادا کرتے آئے سے اس لیے اپن یہ گلابی سننے کا. اور ٹی ٹی ایس سننے کا جواب کیا ہوگا معلوم ہے؟ کیا ہے؟ سبیل کیوں لگا؟ سبیل میں نے لگا، تیرے باپ کا کیا؟ واٹ؟ لیکن یہ کوئی جواب ہم آپ کو حدیث سے سبیل کے جائز ہونے کا ثبوت دیتے ہیں. حضور اقدس دیکھیے ہمارے درمیان ایک بہت بڑا حدیث کا ماہر، ایک بہت بڑے دارالعلوم کا صدر مدرس شیخ الحدیث جو 20 سال سے اپنی خدمات جلیلہ دے رہا ہے، جلوہ افروز ہے. حضرت میں حدیث پڑھ رہا ہوں، کوئی غلطی ہو تو ٹوک دینا. ایک حدیث میں سرکار ارشاد فرماتے ہیں فی کل ذی کبد حر اجر. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر گرم جگر میں اجر رکھا. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ نہیں آئی؟ سچی بول دیں، خالی آیا مت کر. میں کہتا ہوں یہ ٹیوشن کلاس ہے یار، نہیں سمجھ میں آتا تو پوچھو. یعنی کہ جس کے جسم میں دھڑکنے والا دل ہے اس میں اجر ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اور وضاحت کر دو، چاہے انسان ہو چاہے درندہ ہو کھلایا، بکری کے جسم میں دل ہے دھڑکنے والا، اللہ آپ کو اجر دے گا. آپ نے کتے کو پانی پلایا، یہاں تک کہ آپ نے اگر سور کو بھی خنزیر کو بھی پانی پلایا، اللہ آپ کو. آپ نے گدھے کو کھلایا، گھوڑے کو کھلایا، چڑیا کو کھلایا، کوے کو کھلایا، تو اگر انسان کو کھلایا تو یہ تو اشرف المخلوق. اور انسانوں میں بھی مومن، اس کی تو کیا شان. تو ہم سبیل کس کے لیے لگاتے ہیں؟ مومن کے لیے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سبیل لگاتے ہیں، اس سبیل سے مومنین پانی پیئیں گے اور اس پانی پینے سے جو ہم کو ثواب ملے گا وہ ثواب
بطور اصال ثواب ہدیہ محبت کے روپ میں مم بارگاہ شہدائے کربلا میں اس کا تحفہ دیں گے. دلیل مل گئی. سربت کا بھی یہی ہو گیا نا. اس کو کیا کہہ رہا ہے یہ وہابی کا پیشوا کیا کہہ رہا ہے؟ کس کو کہا؟ ایسا کبھی سنا تھا کہ سبیل کا پانی حرام کبھی سنا تھا؟ محرم کا شربت حرام ایسا کبھی سنا تھا؟ محرم میں امام حسین کی شہادت کا صحیح روایت کے ساتھ بیان کرنا حرام ایسا کبھی سنا تھا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی نہ تو تمہارے ماسٹر کی لگی. 24 نمبر کا تالا کھلا. اب اس کا صفحہ نمبر 576 600 میں 24 کم. صفحہ نمبر 576 600 میں 24 کم ہے. جی ہاں. اب میں پڑھتا ہوں. دیکھو کتاب سے دکھا دو حضرت, ٹائٹل بھی دکھاؤ. اور ایک حوالہ غلط ثابت ہوگا 1 لاکھ روپے. اور اگر حوالہ غلط ثابت نہیں کر سکے تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے, آپ کو سینے سے لگائیں گے, آپ کو پیشانی کو بوسہ دیں گے, آپ کا ہاتھ چومیں گے, آپ کا پاؤں خدا کی قسم چومیں گے. ایک شرط ہے عقائد باطلہ سے توبہ کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دیکھو سبیل کا پانی کیا بتایا؟ بولو بولو. اب سنو, اسی کتاب میں صفحہ نمبر 576 576 سوال. ہندو جو پیاؤ پانی کی لگاتے ہیں سودی وہ پانی کو یہ سوال ہوتا ہے کہ ہندو اگر بیاج کے روپے سے پانی کا پیاؤ لگائے تو اس کا پانی پینا درست یا نہیں؟ جواب, اس پیاؤ سے پانی پینا مذائقہ نہیں, پیو. دیکھو سبیل کا پانی اور ہندو کی پیاؤ کا پانی, بولو ایسا کبھی سنا تھا؟ ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا؟ سرکار نے کیا چابی دی؟ بولو بولو. تمہارے پاس نہیں باتیں نہیں بابا, تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں. اسی کچھ باتیں اور سنو. 11ویں کے مہینے میں آپ لوگ گوشپا کی 11ویں کی مٹھائی بانٹتے ہو؟ کبھی کبھی مجلس سمے میں بڑھتی ہے نہیں؟ اس کا مسئلہ معلوم ہے کیا ہے مسئلہ؟ نہیں معلوم. سننے کی یہی تکلیف ہے. کھا جائے گا کرے گا سب, لیکن اس کا مسئلہ. اب مثال کے طور پر آج افلاطون تقسیم ہوگا. کیا ہوگا؟ فاروق کو بھی افلاطون ملا, اور سامنے وہ رہتے ہیں بھائی عبدالرشید بھائی, اس کو بھی ایک افلاطون ملا. اور اللہ نہ کرے مولانا یہ عبدالرشید بھائی کو کبھی ڈائبٹیز نہ ہو. دعا کرو. اور فرض کرو کہ اس کو ڈائبٹیز ہے, اور مولانا فاروق کو معلوم ہے کہ اس کو ڈائبٹیز ہے, اور مولانا فاروق کو افلاطون بہت مرغوب ہے, تو راستان کا دوسرا چل کے جا رہے ہیں. مولانا فاروق نے کہا رشید بھائی آپ کو تو ڈائبٹیز ہے, آپ تو افلاطون ہاں بیچنا ہے, کیا دو گے؟ مولانا فاروق کا 10 روپئے دے دیں. 10 میں تو بمبئی میں بھی نہیں ملے گا. ہول سیل میں دیتے ہیں تمہارا 2 روپئے ریٹ پڑتا ہے. 20 میں لینا ہو تو دو گا. سارے لاؤ 20 کا باپ لاؤ بہت. مولانا نے اس کو 20 روپیہ دیا اور اس سے افلاطون. یہ خریدنا جائز ہے؟ کیوں کہ یہ جو افلاطون آپ کو دیا گیا وہ تملیک نہیں تھا, کیا تھا؟ ہبا تھا. آپ کھائیں گے اپنے اہل و عیال کو کھلائیں ہے. تو جب تملیک نہیں تھی تو یہ آپ بیچ, یہ مسئلہ معلوم ہو گیا. رکھو جب اس کو
وہ لو کمالات اشرفیہ. اب کھڑے ہو. دیکھیے یہ کتاب ہے, ٹائٹل لکھا ہوا ہے, جی. کتاب کا نام ہے کمالات اشرفیہ, یعنی کہ مولوی اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کا مجموعہ. جمع کرنے والے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مولوی محمد عیسیٰ الہ آبادی. جی. شائع کرنے والے ہیں مکتبہ 152 نکالو 152. سوال کیا کہ اگر 11ویں کی مٹھائی آئے تو کیا؟ اس سے سوال کیا کہ 11ویں کی مٹھائی آئے تو کرنے میں عوام کے اشتعال کا اندیشہ ہے. امن بھی نہیں جانے دیتا, امن بھی چاہتا ہے. یعنی کیا کرتا ہے, اگر آپ کو کوئی مٹھائی بانٹے اور وہ 11ویں کی مٹھائی دے تو ایسا مت کو میں نہیں مانتا, نہ مت کو لے لو. لیکن کیونکہ اگر نہ کہو گے تو جھگڑا ہو. اب خواجہ صاحب دکشن کر رہا ہے اور کوئی آوڑا آ گیا ادھر اور وہ کہہ گئے میں نہیں لوں گا, میں نہیں لوں گا. خواجہ صاحب ٹھوک کے گئے تو پھر مردد آیا. تو تھانوی کیا کہتا ہے کہ آپ کو کوئی 11ویں کی مٹھائی دے گا تو نہ مت کو لے لو, کھاؤ زمین میں. کس کے لیے کہا؟ اب یہ اٹھا. یہ کتاب ہے فتاوی رشیدیہ, اس کا صفحہ نمبر 575 نکالو. جی. سوال, اب دیکھو سوال. ہندو تہوار ہولی یا دیوالی میں اپنے استاد و حاکم نوکر مسلمان کو کچھ کھیلے بھیجتے ہیں, اس کا لینا اور کھانا استاد و حاکم نوکر مسلمان کو درست ہے یا نہیں؟ جواب درست ہے. اب ہولی دیوالی کی یہ لوگ مٹھائی بناتے ہیں, اس میں مادر ہند کا ویرس جل بھی ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ ڈالتے ہیں. تو وہ مشکوک ہوتا ہے پاکستان سے کہتے ہیں اور ہولی دیوالی کی پوری کچوری دفن کر دو. بولو ایسا کبھی سنا تھا؟ ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا. سرکار نے جو ان کی نشانی بتائی وہ کیا ہے؟ پہلی نشانی تمہارے پاس, زور سے بولو, ایسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی نہ تو تمہاری بات. ماسٹر کی لگی کتنے نمبر کا تالا کھلا؟ اب سوال کس کے تعلق سے پوچھا گیا؟ گور قلم ہے. 11ویں کی بریانی کا سوال نہیں کہ ذبیحہ کا سوال آ جاوے کہ غیر اللہ کا نام وہ جانور ذبح ہوا اور یہ حرام ہو گیا. بھائی مٹھائی کھانے میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا پڑتا ہے. تو 11ویں کی مٹھائی میں کیا ہوتا ہے؟ صرف اس میں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. ایک مثال ہے, ہمارے سید صاحب اور خواجہ صاحب یہاں جموں میں بہت بڑی مسلم کالونی بن رہی تھی. کیا بن رہی تھی؟ کالونی بن رہی تھی. اس کے پرمیشن اور اس میں گورنمنٹ کی لون و ایڈ کے لیے دہلی گئے ہوئے تھے. آپ سید صاحب کی مٹھائی وہاں بھی خواجہ صاحب والی یہ کھائے گا, وہ نہیں کھائے گا. تو کیا دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی چوکی سے ایک ہی بھاؤ کی ایک رنگ کی مٹھائی خریدی؟ فرق کیا ہو گیا؟ میرے سامنے اس نے قرآن پڑھا تو وہاں کے لیے کیا ہو گئے؟ کیا جب مومن کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے. لہذا تم کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو, کیونکہ جس کھانے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے اس کو شیطان
कैमरे लाई ना आने लेकर की बस नहीं होने इसका मतलब क्या हुआ मालूम है चल दो कि ये मिठाई जानवर के खाने के लिए कभी नहीं है। ये मिठाई समझो। हमारे खाजा साहब के यहाँ हमारी दावत आंसू लगे खाजा साहब को आपको फोन आया ले लाइन जवाब देने अब बोलो खाजा साहब हमको खिलाएंगे न तो तुम्हारे अब इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई मिठाई नहीं खाते, 11वीं की नहीं खाते, होली दिवाली की खाते हैं। और वो जो होती है ना चम्मक छल्लू उसकी भी खा लेते हैं। दावे सुनिए इस्माइल साहब ने हाफिज इस्माइल साहब मोहम्मद सही साहब आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, अल्लाह उसके रसूल को गवाह बनाकर भेजना। एक आदमी आपके पास आया और कहा कि हाफिज साहब शहर के किनारे पर हमने छुपकर देसी शराब का अड्डा चालू किया है, लाइसेंस नहीं मिला है और ऊपर उसके कमरा है उसमें जुए का भी शुरू किया है, कारोबार चालू किया है। लेकिन मौलवी अशरफ अली थानवी शाये करने वाले हैं जकरिया गुप्ती को यूपी सफा नंबर 302 निकाला। जी हाँ अब देखिए मैं इबारत बोलूंगा ना तो कल बोलेंगे खुशूर 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 किताब में लिखा गया हुआ था और हमने नहीं पढ़ता क्या था। इसलिए हजरत आपको मैं अल्फिया करूंगा, अल्फ उठाएंगे, जो लिखा हुआ है वही आप पढ़ेंगे। ये इकाई नंबर 269 यहाँ से चली होगी, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता आवाज बड़ा स्पीड कम धीमी गति के समाचार ऐसे फरमाया कि मेरठ मकबा मुश्तवाई में एक मकाम पर मौलाना मोहम्मद याकूब और मौलाना मोहम्मद कासिम एक जगह ही ठहरे हुए थे, मगर मौलाना नानोतवी तो नीचे के दर्जे में थे और मौलाना मोहम्मद याकूब ऊपर के दर्जे में थे। एक रंडी अपनी छोकरी, देखो चमक फलू आ गया, आप सुनो। एक रंडी अपनी छोकरी को जो सियानी थी आपने हमरा लाई, रंडी कंजरी इसे कहते हैं। तो एक रंडी अपनी छोकरी को जो सियानी थी आपने हमरा लाई और मौलाना मोहम्मद कासिम से, चूंकि मौलाना मोहम्मद कासिम बहुत मशहूर थे और मौलाना मोहम्मद याकूब इस कदर मशहूर न थे, किसी ने उन्हीं का पता दिया। अर्ज किया कि ये मेरी छोकरी है और मुद्दत से बीमार चली जा रही है, मेरी औकात बसर इसी पर है, आप उसे तावीज या दुआ कर दीजिए। मौलाना मोहम्मद कासिम ने यूं चाहा कि ना तो मेरी वज़ा में फर्क आए ना उसकी दिल शिकनी हो। उससे फरमाया कि ऊपर एक बुजुर्ग हैं, तुम उनके पास ले जाओ। ये ऊपर पहुंचे, मौलाना मोहम्मद
याकूब ने पूछा क्या है? उसने अर्ज किया कि ये मेरी लड़की है, उसको मर्द है और मेरी इसी पर कमाई है। आप दुआ या तावीज कर दी। खामोश हो गए। फरमाने लगे कि बड़े मुत्तकी निकले, अपने तकवा की इस कदर हिफाजत और मेरे पास खलवत में बाजारी औरत को भेज दिया। अपने नफ्स पर किसको एतमाद है? खुदा के फजल से उसकी छोकरी को आराम हो गया। तो वो मिठाई लाई और सीधी ऊपर मौलाना के पास पहुंची और हाथ जोड़कर कहा कि हजरत, आपकी दुआ से मेरी लड़की को सेहत हो गई। ये मिठाई शुक्रिया में लाई हूँ। मौलाना ने फरमाया रख दो। चुनांचे वो रख कर चली गई। सुना? गोस्पाक की 11वीं की मिठाई के लिए क्या कहा? जमीन में। अब रंडी का धंधा नहीं चलता था। रंडी तो बुढ़ी हो गई ना, उसकी छोकरी कंजरी वो जवान थी, अब बीमार हो गए, धंधा बंद। तो किस लिए आई? धंधा चालू कराने के लिए। और रंडी का धंधा हराम का धंधा। तो कासिम नानकवी के पास पहले पहुंची। ये ग्राउंड फ्लोर में था, तो याकूब नानकवी फर्स्ट फ्लोर में था और ये ज्यादा फेमस था, तो पहले उसके पास गए। तो कासिम नानकवी ने क्या कहा कि न तो मेरी वजह में फर्क है, न तो इसकी दिल शिकनी हो। यानी कि कासिम नानकवी ने ये सोचा अगर मैंने रंडी के धंधा चालू करने के लिए दावे दिया और किसी को मालूम हो गया कि दारुल उलूम देवबंद के बानी ने रंडी का धंधा चालू करने के लिए दावे दिया है, तो यार बड़ी बदनामी हो जाएगी। ना नहीं कहा। क्यों? सामने कौन थे? गंजरे चमक छल्लो। तो उसकी दिल शिकनी ना हो। दरूदे ताज पढ़ना शिर्क है, या रसूलुल्लाह कहना शिर्क है, नबी पाक अली पाक नाम रखना शिर्क है, मुहर्रम का शरबत हराम है। ये सब बातें लिखकर करोड़ों मुसलमानों के दिल तोड़े। तब ये ख्याल ना आया कि मुसलमानों की दिल शिकनी होगी। और आज एक रंडी के दिल का ख्याल आ रहा है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या बात है? माने का यार। अरे हमारी माँ बहने अभी सुन रही है, अभी मेरी किताब आ रही है सेक्सी मुल्ला। इन्होंने आपस में शादियां की। ये गे कंपनी है, गे। लेकिन ख्वाब भी शादियों में जाते थे कि कासिम नानकवी का निकाह रशीद अहमद गंगोई से। हाँ, ये कानून अब बना। सबसे पहला मिजाज इन्होंने दिया और इस पे मैंने किताब लिखी है दाढ़ी वाली दुल्हन। उसने पूरी तफसील दे दी। ये गे कंपनी है, होमोसेक्स। एक चीज हमेशा याद रखो, अल्लाह की फिचकार इन पे ऐसी पड़ती है। कहते ना कि खुदा जब दीन छीन लेता है तो अकल भी छीन लेता है। अब रशीद अहमद गंगोई कासिम नानकवी दिल्ली में पढ़ते थे ना, जब गंगोई 22 साल का था और नानकवी 18 साल का था ना, तब से दोनों एक कमरे में साथ में रहते थे। पुराना ताल्लुक था। अब मैं कहता हूँ हो गए, आदमी में राजा चालू हो गया, लेकिन ये बात लिखने जैसी, ये बात लिखने जैसी। मैं तो कहता हूं कि पहले ऐसा गंदा ख्याल आया ही क्यों, और ऐसा गंदा ख्याल आया तो उसको तुमने बयान किया ही क्यों? तो जब बयान किया तो लिखा क्यों, और लिखा तो फिर छापा क्यों, और छापा तो फिर बेचा क्यों, और बेचा और हमदाने ने खरीद कर पढ़ा तो तुम्हें बुरा लगा क्यों? जब छुपाना था तो छापा क्यों, और जब छाप दिया तो छुपाओगे क्यों? क्या बात है? एक हदीस है, सरकार फरमाते हैं इजा लम तस्तहे फस्ने
ما شئت. اگر تو حیا نہیں کرتا تو جو دل میں آئے وہ کر. اور ایک حدیث میں ہے الحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. تو جس کے پاس ایمان نہیں اس میں حیا کہاں سے ہوگی؟ بے ایمان بے حیا نہیں ہوتا. تو یہ بے حیا نے رنڈی کو تعویذ دیا اور رنڈی کا دھندا چالو کرایا اور رنڈی نے جو مٹھائی دی وہ رکھ لی. بولو ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے سامنے ہم قرآن اور حدیث کی دلیل لائیں گے کیوں؟ تم ایسے کون سے امپورٹنٹ اہم شخصیت ہو کہ تمہارا رد ہم قرآن اور حدیث سے کریں؟ تمہارے لیے تو تمہاری جوتی تمہارا سر. بولو ایسا کبھی سنا تھا آپ نے؟ آپ کے دادا باپ داداؤں نے سنا تھا؟ سرکار نے کیا چابی دی؟ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے نہ تو تم نے سنی ہوگی. اب دیکھو بھائی کھانے کا وقت ہو گیا ہے. بھوک لگی ہے؟ نہیں لگی ہے. امام ربانی مولوی رشید احمد گنگوہی کے فتاوے کا مجموعہ صفحہ نمبر 597. دیکھیے حضرت میں سوال پڑھتا ہوں جواب بھی میں پڑھوں گا. کہیں غلطی ہو تو ٹوک دینا. سوال: جس جگہ ذات معروفہ کہ اکثر حرام جانتے ہوں حرام سمجھتے ہوں اور کھانے والے کو بھی برا سمجھتے ہوں، ایسی جگہ اس کوا کھانے والے کو ثواب ہوگا یا نہ ثواب نہ اجر؟ جی جواب ثواب ہوگا. مرغا کھاؤ ثواب، بکرا کھاؤ ثواب، انڈا کھاؤ، کالا کوا کھاؤ. ہم تو ان وہابیوں کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ جناب ایک ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ کے بھلے کی بات ہے کہ آپ اتنا مہنگا گوشت خریدتے ہو کھاتے ہو، مچھلی مہنگی خرید کے کھاتے ہو، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے ثواب بھی نہیں ہوتا. ہم آپ کو ایک اسکیم بتائیں، کالا کباب پکڑ کے کھا لیا کرو، مفت میں گوشت بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا. اور اس کا فائدہ ہم سنیوں کو یہ ہوگا کہ آپ نے کباب کھانا شروع کر دیا تو مرغی مچھلی مٹن کے دام کم ہو جائیں گے. ہمارے سنیوں کو کم داموں پر یہ نعمتیں ملا کریں گے. کوا کھانا جائز نہیں بلکہ ثواب. اب آپ کو ایک بات بتا دو، میں تو ان کی ہر خصلت سے واقف ہوں. اب آپ بیٹھے بچے کوئی ابھی جاوے نے بولا اے کوا کھایا، اے کوا کھایا. اب ممبئی میں ایسا ہوا ہے، ہم نے ممبئی میں یہ غلط بتائی تو دوسرے دن وہاں کے بچوں نے وہاں کے وہابیوں کو ایک کوا کھایا، ایک کاکڑا کھایا کر کے کھلانا. تو کچھ پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ تھے کالج کے، وہ بھی وہاں بھی کھائے گئے تھے. اور میں نے حوالہ بتایا اور کہا کہ میری اس کتاب پہ بھروسہ مت کرنا، تمہارے وہابیوں کے ہندی بازار میں بہت کتب خانے ہیں، وہیں سے یہ کتاب خرید لینا. تو ان اسٹوڈنٹسوں نے وہاں سے ہندی بازار سے کتاب خرید کے یہ حوالہ دیکھا، ایک نقطے کا فرق نہیں ہے. وہ بھی حیرت میں پڑ گئے کہ یار ہمارے مولانا نے ایسے ایسے کمپاؤنڈ کیے کہ کبھی جائز نہیں ثواب کرا دیا. تو وہ سیدھے گئے ان کے مولویوں کے پاس وہابیوں کے اور کہا کہ حضرت اب ہم تو چلنے کے لائق بھی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہم کو سکھاتے ہیں یار، ہمارے مواقع بھی نے ایسے ایسے کمپاؤنڈ کر دیے، ایسے بھواڑے کر دیے کہ کوا کھانا جائز نہیں ثواب کر دیا. تو ان کے مولوی نے کہا کہ دیکھیے یہ ہمدانی ہے نا، یہ ایک نمبر کا مکہ جھوٹا آدمی ہے. یہ جو حضرت نے فتوا دیا ہے مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ دیسی کوے کا نہیں ہے. ارے واہ تیرے صدقے جہاں. یہ افغانستان کے پہاڑ میں سفید رنگ کا کوا ہوتا ہے. عین بڑا خوف، عین بڑا کف،
अच्छा, आपको कभी का फतवा है? हाँ बेटा, ये तो हमने आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। बराबर टाइट होकर दूसरे दिन हमारी कोलसा मोहल्ला में तकलीफ है। जैसे हमने खुतबा हमारा मुख्तसर हो रहा है, थोड़ा शुरू कर दे, वो खड़ा हो गया, तकलीफ मत करना। बोला क्यों भाई? वो बोला यार इतने जलाल में खाए वास्ते बात करते हो, जब मुस्कुरा की बात करो अच्छे भी लगोगे। तो बोला नहीं, वो कल की कवे वाली इबारत का खुलासा करो। मैंने बोला क्या खुलासा करें भाई? बोला तुम हमारे बोला तो वो कबर नहीं करते। बोला यार गुस्से में क्यों बात? बोला क्या बदनाम किया? तो बोला वो जो आपने कल कवे वाली इबारत बताई ना, हमने उसकी तहकीक कर ली है। ये वसीम हमारे बेसिकल का बदला नहीं है, ये अफगानिस्तान के बाहर में होने वाले सफेद रंग के आंखों का बेटा है। मैंने कहा भाई मैं इबारत फिर पढ़ रहा हूं, आप भी बराबर सुनो, पहले से आखिर तक पढ़ता हूं। आपने अभी इबारत पढ़ी ना, आपको दो हाथ में नहीं। देखो इबारत है सवाल, जिस जगह जाग कहते हैं कौवा और मारूफा बने मशहूर, जिसको अंग्रेजी में फेमस काउ कहा जाएगा, हिंदी में प्रचलित कौवा कहा जाएगा। जिस जगह जाग मारूफा के अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को भी बुरा समझते हो, ऐसी जगह जैसे कि जम्मू का माहौल, जम्मू में आप कवा खाना क्या समझते हो? हराम समझते हो ना, यहाँ के जायज समझते हो? और कवा खाने वाले को बुरा। तो यहाँ अगर कोई कौवा जुबा करके खाएगा तो थाने गंगोई से सवाल होता है कि अगर कोई जम्मू में कौवा जुबा करके खाए तो क्या मिलेगा? सवाब होगा? तो क्या बोलता है? सवाब होगा। अब पूरी बात सुनो, पूरा हो गया वो। देखो टाइम शो। अब देखो इबारत सुनो, जिस जगह जाग मारूफा के अक्सर हराम जानते हो और खाने वाले को भी बुरा समझते हो, ऐसी जगह उस कौवा खाने वाले को सवाब होगा या ना सवाब ना आजाब। कहीं सफेद कौवे का नाम आया, सफेद में लफ्ज आया, अफगानिस्तान का नाम आया, पहाड़ आया, आपको आया। तो मैंने कहा इसमें तो कुछ है नहीं। तो मैंने एक किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मौलाना गंगोई के दिल की बुराई क्यों थी? क्या बोल रहे? मैंने निकाली तकबीरतुल ईमान। मैंने कहा तू मुशरिक हो गया। बोले कैसे मुशरिक हो गया? मैंने बोला तकबीरतुल ईमान में मौलवी इस्माइल देवी ने लिखा है कि किसी के दिल की मुराद जान लेना ये सिर्फ अल्लाह ही के इख्तियार में है, किसी नबी और वली के इख्तियार में नहीं। और किसी ने ये अकीदा रखा कि नबी और वली को किसी के दिल की मुराद मालूम हो जाती है तो मुशरिक हो जाता है। तुझको गंगोई के दिल की मुराद कैसे मालूम हो? तू तो तकबीरतुल ईमान के फतवा से मुशरिक हो गया। बात करो, चलो मैं तो खाली तुमको समझाया, फिर बात करते हैं। बोलो क्या बोलता है? तो बोलता है बात ये है, आप हमारे मौलाना गंगोही को बदनाम कर रहे हो। ये फतवा जो है वो अफगानिस्तान के पहाड़ में सफेद रंग के आपको कवेगा। अच्छा, मैंने बोला ये जो बस्ती का कौवा, बोले इसको हमारा भी समझता है। क्या बोलता है? और मौलाना गंगोही भी हराम समझते हैं। मैंने बोला एक मिनट ठहर जा। इसमें सफा नंबर 256 निकालो। ये किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद। इसके मुसन्निफ है वहाबी देवबंदी तबलीगी जमात के मायनात मौलवी आसिफ इलाई मेरठी। शाये करने वाले हैं दारुल किताब देवबंद, जिल्द नंबर अव्वल, सफा नंबर 256।
اس میں یہاں تک لکھا ہے مولوی رشید احمد گنگوئی نے، فتوا دینے والا خود کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو فتوا دیا ہے نا یہ عقد کا فتوا نہیں ہے. لکھا ہے کہ یہ کوا جو عام طور سے بستیوں میں پایا جاتا ہے، اگر یہ عقد نہ ہو تو بھی اس کی ہلت یعنی کہ حلال ہونے میں کوئی سوال نہیں. میں نے بولا فتوا دینے والا یہ فتوا دے رہا ہے کہ میں نے جو فتوا دیا ہے یہ دیسی کا لگا ہے، اور تم اس کا بچاؤ کرتے ہو کہ حضرت نے فتوا دیا ہے وہ دیسی کا لگا نہیں ہے، عقد کا ہے. بولو ایسا کبھی سنا تھا؟ ہمارے باپ داداؤں نے سنا تھا؟ سرکار نے کیا چابی دی؟ تمہارے پاس زور سے بولو، ایسی ویسی باتیں لے کر آئیں گے جو نہ تو تم نے سنی ہوگی. آج تو بہت کچھ تھا میرے کو بتانے کا. اب دیکھو انشاءاللہ کبھی زندگی، لیکن اب یہاں پہ ہماری نہیں بلکہ ہمارا ٹیوشن کلاس یہاں پہ اسٹاپ ہوتا ہے. صرف آپ یہ بتا دو سرکار نے جو 7 نشانیاں بتائی تھی وہ کیا ہیں. نشانی نمبر 1 نشانی نمبر 2 نماز، نشانی نمبر 3 4 5 میٹھی میٹھی باتیں، چھٹا اور 7واں لانگ سائڈ کی چٹنی، لانگ سائڈ کی چٹنی. دیکھو یہ 7 نشانی سرکار نے بتائی. کس کی نشانی بتائی؟ شیطان کی ٹولی کی. کیا مطلب ثابت ہوا کہ شیطان کی ٹولی ہم سے اچھی نماز پڑھے گی، اور شیطان کی ٹولی ایسے روزے رکھے گی کہ جن کے روزے کے سامنے ہمارے روزے حقیر محسوس ہوں گے. لیکن آخر میں سرکار کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو حدیث تو پوری کر لو. ہے ہاتا سرکار فرماتے ہیں آگاہ ہو جا، خبردار ہو جا. ایاکم و ایاہم، تم ان سے دور رہو، ان کو اپنوں سے دور رکھو. لا یضلونکم دین کما یخرج السہم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے کہ تیر شکار سے نکل جاتا ہے. لا تواکلوہم ولا تشاربهم ولا تجالسوهم ولا تناكحوهم وإن مرضوا فلا تعدوهم وإن ماتوا فلا صلوا عليهم ولا صلوا معهم. سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ کھاؤ مت، ان کے ساتھ پیو مت، ان کے ساتھ بیٹھو مت، ان کے یہاں نکاح مت کرو. اگر بیمار ہو جائے ان کی عیادت کے لیے مت جاؤ، اگر مر جائے اس کی نماز جنازہ مت پڑھو، اور ان کے ساتھ نماز پڑھو. آپ سمجھ گئے؟ وہابی کا فرق سمجھ گئے؟ یہ نیاز فاتحہ کا جھگڑا نہیں ہے، یہ عظمت رسول اور توہین رسول کا جھگڑا ہے. آپ کو ایک دو حوالے جلدی بتا دو تاکہ کل کوئی نہ کہے یہ مولویوں کا جھگڑا ہے. علم غیب کا حکم کیا جانا؟ اگر بقول زید صحیح ہے تو دریا طلب امر یہ ہے کہ اس علوم غیبیہ سے مراد بعض علوم غیبیہ ہے یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو ہر زید امر بلکہ ہر سبی و مجنو بلکہ جمیع حیوانات اور بہائم کو بھی حاصل ہے. اب سب حوالے نہیں بتاؤں گا. انہوں نے سرکار کے لیے کہا کہ ان کو سرکار کو دیوار پر پیچھے کا علم نہیں. یہ کہا کہ شیطان اور ملک الموت کا علم اور فکسیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے معاذ اللہ. اور تقویۃ الایمان میں معاذ اللہ یہاں تک لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مر کی مٹی میں ملی. اس لیے میں کہتا ہوں کل آپ کو ایک مثال دیجیے. اپنی بیوی کا زیور اور اپنا پیسہ کتنا سنبھال کے رکھتے ہو؟ اور جتنی فکر اپنے بیوی کے زیور اور اپنے پیسے کی حفاظت کی کرتے ہو اتنی فکر کبھی اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے؟
آج سے شروع ہو گئی ہے فکر کرو گے؟ اور ایک بات یاد رکھو کہ مسلک کی اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم کرنا ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں